اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دوسری بحث ہماری یہ ہے کہ النزاع فی حجیت المفہوم، مفہوم کی بحث میں جو نزاع ہے، جھگڑا ہے، اس کی حجیت میں وہ کیا جھگڑا ہے۔ کل یہ بات بیان ہو چکی کہ جھگڑا جو ہے وہ صغروی ہے، کبروی نہیں ہے۔ جھگڑا یہ نہیں ہے کہ مفہوم حجت ہے یا مفہوم نہیں ہے، یہ جھگڑا نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ جھگڑا ہوتا، اگر بالفرض، تو یہ بحث مباحث الفاظ میں نہیں آتی بلکہ مباحث حجت میں آتی۔ بس جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ کہ مفہوم جملات کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بحث ہے۔ جملات کا مفہوم نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ اگر ثابت ہو گیا جملات کا مفہوم نکلتا ہے تو جس طرح منطوق حجت ہے، منطوق کا ظہور حجت ہے، اسی طرح مفہوم کا ظہور بھی حجت ہو جائے گا۔ پھر بحث ظہور کی ہوگی کہ آیا ظواہر حجت ہیں یا حجت نہیں ہے، یہ بحث ہوگی۔ یہ بحث نہیں ہوگی کہ مفہوم حجت ہے یا منطوق کا، یہ بحث نہیں ہوگی۔ واضح؟ عبارت پڑھ لیں۔ اچھا، ایک اور بحث میں کہ اگر قرائن آ جائے کسی جملات کے ساتھ تو بحث نہیں۔ قرائن اگر کسی جملے کا قرینہ ہے کہ یہاں پر مفہوم ہوگا تو فبہا، اگر قرینہ ہے کہ یہاں پر مفہوم نہیں ہوگا تو فبہا۔ انما الکلام و انما الاشکال یہ ہے کہ تمام قرائن کو کینچی کر کے دیکھیں کہ آیا بالنفس سے ہی جملات کا مفہوم نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، یہ بحث ہے۔ واضح؟ دیکھیں اکثر اوقات یہ اشتباہات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک معروف جملہ ہے، اس کا مفہوم نکلتا ہے تو وہ قرائن کی وجہ سے نکلتا ہے، وہ دلیل نہیں بنتا۔ قرینے کی وجہ سے اگر کوئی مفہوم نکل رہا ہے تو وہ دلیل نہیں بنتا۔ اصل ہے کہ کوئی قرینہ نہ ہو، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں۔ قرینے سے تو واضح ہے، قرینہ جس چیز پر بھی آ جائے گا اس کا ایک ثابت ہو جائے گا۔ لا شک ان الکلام اذا کان له مفہوم يدل علیہ فهو ظاہر فیہ۔ کوئی شک نہیں ہے کہ کلام اذا کان له مفہوم، اگر اس کے لیے کوئی مفہوم ہو، کس کے لیے؟ کلام کے لیے، کہ یدل علیہ، یدل فاعل کیا ہو جائے گا؟ کلام دلالت کرے کس پر؟ اس مفہوم پر۔ کیسے دلالت کرے گا؟ احسن، دلالت التزامیہ، لازم معنی اخص سے دلالت کرے گا۔ واضح ہیں؟ لا شک ان الکلام اذا کان له مفہوم يدل علیہ، کوئی شک نہیں کہ کلام اگر اس کا ایک مفہوم ہو کہ کلام دلالت کرے اس مفہوم پر، کس طریقے سے دلالت کرے گا؟ دلالت التزامیہ، لازم بین، لازم معنی اخص کے ذریعے سے دلالت کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے واضح ہے، واضح نہیں ہے؟ مفہوم کلام ہی، جملات ہی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں نا۔ مفہوم آسمان سے تو اتر کے نہیں آتا نا۔ ایک وہ جو مذکور ہوتا ہے وہ منطوق ہوتا ہے، جو مذکور نہیں ہوتا وہ مفہوم ہوتا ہے۔ یا اگر مظفر کی زبان میں جو دلالت مطابقی ہے وہ منطوق ہے، جو دلالت التزامی لازم بمعنی اخص ہے وہ مفہوم ہے۔ بس کلام ہی دلالت کرتا ہے اپنے مفہوم پر، ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ آیا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بحث واضح ہو رہی ہے؟ اس اذا کان له مفہوم، اگر کلام کے لیے کوئی مفہوم ہو کہ یدل الکلام علیہ، کہ کلام اس مفہوم پر دلالت کرے، فہو ظاہر فی، تو کلام کا ظہور اس میں نکلے گا، یعنی ظاہر ہے۔ ظواہر، مفہوم بھی ظواہر میں سے ایک ظہور بن جائے گا، جس طرح منطوق ہے اسی طرح مفہوم بھی ہو جائے گا۔ یدل علیہ یعنی مفہوم، کلام دلالت کرے اس مفہوم پر۔ فائے نتیجہ ہے، پس اس صورت میں فیکون حجتان من المتکلم علی السامع ومن السامع علی المتکلم کسائر الظواہر الاخری۔ پس اگر کلام کا مفہوم اس طریقے سے نکلے گا، اگر نکلے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہو جائے گا اس میں۔ اگر ظاہر ہو جائے گا تو حجت ہو جائے گا متکلم کی طرف سے سامع پر اور سامع کی طرف سے متکلم پر، جس طرح دیگر ظواہر ہے۔ مثال کے طور پر شاعر نے اگر آپ سے کہا کہ ایک قطرہ اگر پانی کر ہو
تو نجاست کی وجہ سے، اگر اشارے نے آپ سے یوں کہا کہ پانی کور ہو تو نجاست کی وجہ سے وہ نجس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ نجس نہیں ہوتا، یہ کہہ دیا۔ اگر بالفرض اس کلام کا مفہوم نکلتا ہے تو کیا نکلتا؟ اگر کور نہیں ہے تو نجس ہو جائے گا۔ اب پانی کور نہیں تھا، آپ نے پھر بھی استعمال کر لیا، اس پانی سے لباس دھو لیے، اس سے نماز پڑھ لی، قیامت میں آپ کہیں گے مجھے کیا پتہ تھا؟ تو یہاں پر متکلم کی طرف سے سامع پر حجت ہے، کہے گا نہیں، میرے اس کلام کے دو معنی نکلتے تھے، دو ظہور نکلتے تھے، ایک ظہور منطوق کی شکل میں نکلتا تھا، ایک ظہور مفہوم کی شکل میں نکلتا تھا۔ منطوق کی صورت میں ظہور نکلتا تھا کہ اگر کور تک پہنچ گئے تو نجس نہیں ہوگا، اور مفہوم کی صورت میں یہ ظہور نکلتا تھا کہ اگر کور تک نہیں پہنچا تو نجس ہو جائے گا۔ جب نجس ہو جائے گا تو آپ نے تو سارے نجس لباس سے نماز پڑھی تو آپ کی ساری نماز باطل ہے۔ جائیے بسم اللہ سارے حورے واپس کیجیے، یہ جو آپ جا رہے تھے حوروں کی طرف وہاں پہ، اور ہاں تو دیکھیں اس لیے بحث اتنی امپورٹنٹ ہے۔ جی چھوڑ دیجیے، یہ آپ اپنی لائن تبدیل کر لیجیے، یا اس صف میں آ جائیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر ظہور نکلے گا تو حجت ہو جائے گا۔ اسی طرح برعکس، مثلا شارع آپ سے یہ کہے کہ پانی اگر کور تک نہیں پہنچے گا تو نجس ہو جائے گا، تو اس کا مفہوم ہی نکلے گا اگر کور تک پہنچ جائے گا تو نجس نہیں ہوگا۔ آپ نے کور تک پہنچنے والے سارے پانی سے وضو کیا، نماز پڑھی، قیامت میں شارع کہے گا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ کور سے پانی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے آپ کے اس جملے نے کہا تھا، اس سے مفہوم نہیں نکلتا۔ واضح ہے؟ واضح نہیں؟ اب یہ تو خیر نعوذ باللہ من ذالک ایک وہ بد اخلاقی نہ ہو، لیکن سمجھانے کے لیے صرف یہ مثالیں دی جا رہی ہے، ورنہ اصلاً ایسی کوئی بحث ہی نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے کہ حجت کیا ہوتا ہے، حجت کیا ہوتا ہے، صرف سمجھانے کے لیے آپ کو، ورنہ نہ شارع یہ سوال پوچھے گا نہ انسان یہ جواب دے گا۔ انسان موتی ہے جو وہ تو دوسری بات ہے، جب یہ نکل جائے گا پھر شارع پوچھے گا ظہور حجت ہے حجت نہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں مثالیں دے رہا ہوں۔ بس بحث واضح ہو گئی۔ فَيَكُونُ الْمَفْهُومُ حُجَّةً، پس مفہوم حجت ہو جائے گا متکلم کی جانب سے سامع کی طرف، سامع کی جانب سے متکلم پر۔ اذن بس نتیجہ یہ نکلتا ہے ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلا هل مفہوم الشرط حجت او لا، اس جھگڑے کا کیا معنی ہے حجیت مفہوم میں جب یقولون اصولین یہ کہتے ہیں کہ آیا مفہوم شرط حجت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اس سے مراد وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ مفہوم شرط حجت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، بلکہ اس سے مراد وہ یہ کہنا چاہتے ہیں مفہوم شرط مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ ظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے اس جملے سے کہ وہ اس کی حجیت پر بحث کرنا چاہتے ہیں، نہ، حقیقت میں وہ اس کی حجیت پر بحث نہیں کرنا چاہتے بلکہ خود اس کے ہونے پر بحث کرنا چاہتے ہیں، یعنی کانہ تامہ ہے یہاں پر، نہ کانہ ناقصہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ عبارت استعمال ہوتی ہے کانہ تامہ و کانہ ناقص، یعنی اصل وجود پر دلالت کرتے ہیں کہ آیا ہے یا نہیں ہے، کانہ تامہ پہ ہماری بحث ہے، نہ کہ کانہ ناقصہ پہ ہماری بحث ہے۔ تنی یہ آخری والی بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ ہاں یہ بحث ہے۔ وعلات جی اذن ما معنی النزاع فی حجیت المفہوم ہے، کیا معنی ہے اس جھگڑے کا حجیت مفہوم میں؟ حینما یقولون، جب اصولین یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ آیا مفہوم شرط حجت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی میں نے آپ کو بیان کر دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ آیا مفہوم شرط مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، واضح ہے جی۔ وعلی تقدیرہ لا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات حجية الظهور، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب ونحو ذلك۔ وعلى تقدیرہ، اور اس فرض نزاع پر کہ ٹھیک ہے اگر ہم اس نزاع کو مان لیتے ہیں کہ آیا مفہوم شرط حجت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، نہ کہ مفہوم شرط مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ظاہر الفاظ اصولین کو لے لیتے ہیں،
اور فرض کر لیتے، چلو فرض کر لیتے آپ کی بات کہ آیا واقعاً بحث حجت پر ہے، اگر ایسا ہے تو لا يدخل هذا النزاع الف لام ذکری، یہ جو نزاع ہے یہ داخل نہیں ہونا چاہیے کس میں؟ فی مباحث الالفاظ، وہ مباحث الفاظ جس کی صفت یہ ہے التی کان الغرض منہا، اس مباحث الفاظ کی غرض کیا ہے؟ تشخیص الظہور فی الکلام، کلام کی ظہور کو تشخیص دیتا ہے کہ کن کن چیزوں کا کیا کیا ظہور نکلتا ہے، امر کا ظہور کیا ہے، صیغہ امر کا ظہور کیا ہے، صیغہ نہی کا ظہور کیا ہے، اسی طرح مشتق کا ظہور کیا ہے جو ہماری پہلی بحث تھی شاید یاد نہ ہو، اور اب جو بحث ہو رہی ہے وہ ہے کہ آیا مفہوم شرط ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یعنی مفہوم شرط ہے یا نہیں ہے۔ واضح ہے بات؟ واو عطف تفسیر ہے، یعنی کیا مطلب؟ تشخیص، یعنی تنقیح صغریات حجیت ظہور، حجیت ظہور کی بحث آئے گی مباحث حجت میں، اس کے جو صغریات ہے اس کو منقح کرنا، اس کو واضح کرنا، اس کے مصادیق پر گفتگو کرنا، یہ مباحث الفاظ کا کام ہے۔ مباحث حجت میں صرف ایک بحث ہوگی، ظہور حجت ہے یا حجت نہیں ہے، وہاں ثابت کر دیں گے ظہور حجت ہے۔ اب کس کس چیزوں کا کیا ظہور نکلتا ہے یہ مباحث الفاظ بتائے گا، مشتق کا کیا ظہور نکلتا ہے، امر کا کیا ظہور نکلتا ہے، نہی کا کیا ظہور نکلتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کا کام ہے۔ واضح ہو گئی؟ بل ینبغی، بلکہ سزاوار ہے، بل اضراب ہے، بل ینبغی ان یدخل فی مباحث الحجت، بلکہ سزاوار ہے کہ اس بحث کو مباحث حجت میں داخل ہونا چاہیے، جیسا کہ حجیت ظہور کی بحث مباحث حجت میں ہے، حجیت کتاب قرآن کی حجت کی بحث مباحث حجت میں، ونحو ذالک۔ والجواب ان النزاع هنا في الحقيقة انما هو في وجود الدلالة على المفهوم، أي في أصل ظهور الجملة فيه وعدم ظهورها، وبعبارة أوضح النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجته بعد فرض حصوله۔ جواب یہ کہ النزاع ہونا، جو جھگڑا ہے یہاں پر حقیقت میں وہ کیا ہے؟ انما ہوا فی وجود الدلالت علی المفہوم، وہ اس چیز میں جھگڑا ہے کہ آیا مفہوم کی دلالت ہے یا نہیں ہے، آیا جملہ شرط مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ ای فی اصل ظہور الجملۃ فیہ، یعنی اصل ظہور جملہ فیہ یعنی فی المفہوم ہے، وعدم ظہور، یا جملہ ظہور رکھتا ہے اس مفہوم میں یا جملہ ظہور نہیں رکھتا ہے اس مفہوم میں، یہ بحث ہے، نہ کہ یہ بحث ہے کہ ظہور حجت ہے یا حجت نہیں، نہ یہ بحث نہیں ہے۔ اگر آپ نے ثابت کر لیا مفہوم ہے تو حجت بھی خود بخود ثابت ہو جائے گی اصل ظواہر کی حجت سے، اگر آپ نے ثابت کر لیا مفہوم نہیں ہے تو حجت بھی اس کی نہیں ہے، پھر بس بحث سغروی ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ وَبِعِبَارَةٍ أَوْضَحَ، واضح عبارت کے ذریعے سے، النزاع هنا فی حصول المفہوم للجملہ، جھگڑا یہاں پر کہ آیا مفہوم کے حصول میں جملے کے لیے، لا فی حجیت ہی بعد فرض حصول ہی، اس کے حاصل ہونے کے بعد کہ مفہوم رکھتا ہے اس کی حجیت پر نزاع نہیں ہے، بلکہ اصل حصول پر نزاع ہے کہ آیا ہے یا نہیں ہے۔ فمعنى النزاع فی مفہوم شرط، پس مفہوم شرط میں جو جھگڑا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آیا مفہوم شرط حجت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، بلکہ جھگڑا یہ کہ آیا مفہوم شرط مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ کون سے اصولی؟ اصول مفہوم۔ ومعنى النزاع فی مفہوم شرط مثلا ان الجملة الشرطیة مع قطع النظر عن القرائن الخاصة، جملہ شرطیہ کو جب تمام قرائن خاصہ سے کینچی کر کے دیکھیں، هل تدل على انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط، آیا یہ جملہ شرطیہ تدل علی انتفاع الحکم علی انتفاع شرط کے نیچے لائن لگا کے اوپر لکھ دے مفہوم، کہ آیا جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے مفہوم پر یا مفہوم پر دلالت نہیں کرتا، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمام قرائن کو کینچی کر کے هل تدل، آیا یہ جملہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ علی انتفاع الحکم، کون سا حکم؟ طبیعیت حکم، نوع حکم، سنخیت حکم، یعنی خود حکم طبیعت حکم منتفی ہو جائے گا کب؟ عند انتفاع الشرط، اگر شرط منتفی ہو جائے یا نہیں ہوگا۔ وحل یا ظاہرۃ فی ذالک، آیا اس جملے کا ظہور نکلتا ہے اس ذالک اس مفہوم میں یا نہیں نکلتا، یہ بحث ہے۔ لا، یہ بحث نہیں ہے آگا صاحب، لا انہ بعد دلالتها علی هذا المفہوم وظہورها فیہ
یتنازع فی حجیتہ، نہ یہ بحث نہیں ہے کہ بعد دلالتها، کہ بعد یہ کہ دلالت کرے کون آگا صاحب کون؟ جملہ شرطیہ، جملہ شرطیہ دلالت کرے کس پر؟ مفہوم پر، وعود فی تفسیر، وظہورها، جملہ شرطیہ کا ظہور نکلے کس میں؟ مفہوم میں۔ یہ بحث نہیں ہے کہ اس کی دلالت کو ثابت کرنے کے بعد یتنازع جھگڑا کیا جائے اس کی حجیت میں، نہ یہ بحث نہیں ہے۔ واضح؟ فَإِنَّ هَذَا لَا مَعْنَ لَهُ، اس کا کوئی معنی نہیں رکھ، یہ بحث اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اصلاً وہ معنی ہی نہیں اس بحث کا۔ جب آپ نے ثابت کر دیا مفہوم ہے تو دیگے تمام شد، وہ حجت ہے، وہ ظہور کا ایک مصداق ہے۔ واضح ہے؟ وَإِنْ أَوْهَمَ، اگرچہ کہہ رہے ہیں یہ جو عبارت ہے نا اصولین کی کہ مفہوم شرط حجت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ عنوانات، یہ ٹائٹل جو دیے گئے نا اس بحث کو، یہ ٹائٹل انسان کو توہم میں ڈال دیتے ہیں، وہم میں ڈال دیتے ہیں کہ آیا واقعاً حجیت میں بحث ہے، در حالی کی حجیت میں بحث نہیں ہے۔ اسی لیے انہیں وصلیہ ہے۔ وَإِنْ أَوْهَمَ ذَلِكَ ظَاهِرُ بَعْضِ تعبیراتہم، اگرچہ توہم میں ڈال دیتے ہیں ذالکہ کا اشارہ جا رہا ہے اس چیز میں کہ اصل حجیت میں بحث ہے۔ کون؟ اوہما کا فاعل کیا ہے؟ ظاہر۔ وَإِنْ ذَلِكَ اس کے لیے مفعول بہ۔ وَإِنْ أَوْهَمَ ذَلِكَ ظَاهِرُ بَعْضِ تعبیراتہم، اگرچہ بعض تعبیرات اصول توہم میں ڈال دیتے ہیں، وہم میں ڈال دیتے ہیں کس چیز میں کہ واقعاً اصل بحث کس میں ہے؟ حجیت میں ہے۔ کما یقولون، مثلا جب اصولین یہ کہتے ہیں مفہوم شرط حجت ام لا، وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ مفہوم شرط حجت ہے یا نہیں، در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتے ہیں مفہوم شرط مفہوم ہے یا نہیں۔ بات ہے؟ ولیکن غرضہم ما ذکرنا، لیکن ان کی غرض وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دی کہ اصل مفہوم پر بحث ہے۔ کما انہ لا نزاع فی دلالت بعض الجمل علی المفہوم لها اذا كانت لها قرینۃ خاصۃ علی ذلك المفہوم، اسی طرح اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ بعض جملے دلالت کرتے مفہوم پر، مفہوم لها کہ ان بعض جملے کے لیے مفہوم ثابت ہے، کب؟ اذا كانت لها کہ اگر ان جملات کے لیے قرینہ ہو جو خاص ہو اس مفہوم پر، اگر قرائن آ جائے تو بحث ہی نہیں ہے، اگر کوئی قرینہ آ جائے تو دلالت کرے مفہوم پر تو بحث ہی نہیں ہے۔ ہماری گفتگو اصل جملات پر کہ آیا واقعاً لو خلی و تباؤ، اگر جملات کو یوں چھوڑ دیا جائے تو واقعاً اس کا مفہوم نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، یہ بحث ہے۔ اگر قرائن اس کے اوپر آ جائے، کوئی ایک ہاتھ اس کے اوپر آ جائے جو آپ کو یہ بتائے کہ اس کا مفہوم نکلتا ہے تو واضح ہے، تو مفہوم نکلے گا، واضح ہے واضح نہیں۔ کما انہ لا نزاع فی دلالت بعض الجمل علی مفہوم لها، کب نزاع نہیں ہے؟ اذا متعلق لا نزاع، کب نزاع نہیں ہے؟ اذا كانت لها قرینۃ خاصۃ علی ذلك المفہوم، ویسے کہ جیسے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کس چیز میں جھگڑا نہیں؟ فی دلالت بعض الجمل، کہ بعض جملات دلالت کرتے ہیں کس چیز پر؟ علی مفہوم پر، کس کے لیے مفہوم ہے؟ لہا، اس بعض جملے کے لیے۔ کب جھگڑا نہیں؟ اذا کانت لہا، جب ہو ان جملات کے لیے کیا ہو؟ قرینۃ خاصۃ، ایک قرینہ خاصہ ہے، کس پر؟ علی ذالک المفہوم، اس مفہوم پر۔ واضح؟ فإن هذا ليس موضع كلامهم، یہ اصولین کا محل کلام نہیں ہے، یہ محل جھگڑا نہیں ہے، جہاں بھی قرائن آ جائے تو وہاں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ بل موضوع الکلام ومحل النزاع فی دلالت نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة، بل اضراب ہے، بل موضوع الکلام، بلکہ کلام کا جو موضوع ہے، اور تفسیر، ومحل النزاع، جو جھگڑے کی جگہ ہے، کس چیز میں ہے؟ اس چیز میں ہے کہ فی خبر ہے آگا صاحب، بل موضوع الکلام ومحل النزاع فی دلالت نوع تلک الجملہ، اس چیز میں ہے فی دلالت نوع تلک الجملہ، اس جملات کی نوع کے بارے میں، نہ کہ شخص جملے کے بارے میں۔ جہاں بھی قرینہ خاصہ آ جاتا ہے وہ ایک شخص جملے سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ بنفسیہ تمام نوع جملے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہماری بحث نوع جملے میں ہے، نہ کہ شخص جملے میں۔ واضح؟
یعنی تمام جملے شرطیہ میں، نہ کہ اس ایک جملے شرطیہ پر پرٹیکولر جس پہ قرینہ خاصہ آ گیا، اس پہ تو بحث نہیں، اس میں تو واضح قرینہ آ گیا. جیسا کہ نوع جملے شرطیہ پہ بحث ہے، کس پر کہ وہ مفہوم رکھتا ہے کب؟ مع تجردها عن القرائن الخاصہ. واضح. اقسام المفہوم ہے، قرینہ کس قسم کا ہوگا؟ کوئی بھی قرینہ آ جائے، حالیہ مقالی. کوئی بھی قرینہ حالیہ آ جائے، مقالی آ جائے، کوئی بھی قرائن آ جائے، فرق نہیں پڑتا. واضح. صلوات پڑھیں. دوسری بحث ہے اقسام مفہوم پر. مفہوم کی ہمارے پاس دو قسمیں، مفہوم موافق اور مفہوم مخالف. مفہوم موافق کو فحوى الخطاب بھی کہتے ہیں. بحث ہماری کس میں ان دونوں میں سے؟ مفہوم مخالف پر بحث ہے، مفہوم موافق پر بحث نہیں ہے. اس کو سب مانتے ہیں. مفہوم موافق وہ ہوتا ہے کہ جب منطوق میں اور مفہوم میں جو حکم ہے وہ حکم ایک ہی ہے، سنخ یا حکم ایک ہی ہے. یعنی اگر مفہوم میں وجوب ہے تو یہاں بھی وجوب ہے، جو منطوق میں وہی مفہوم میں. مثال کے طور پر آپ پورے قرآن میں جا کر دیکھ لیجیے، آپ تو حافظ قرآن ہیں، آپ جانتے ہیں پورے قرآن میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اپنے والدین کو مارو مت، اپنے والدین کو گالی مت دو، اپنے والدین کو اذیت نہ کرو، اپنے والدین کے ہاتھ پیر نہ باندھو. صرف ایک چیز آئی ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ان کے سامنے اف نہ کہو. پس جب اف نہ کہو تو اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ اس کو مارنا بے طریقہ اولا، گالی دینا. یہ مفاہیم کو کہتے ہیں مفہوم موافق. یہ موافق یعنی موافقت رکھتا ہے کس سے؟ منطوق سے. کس چیز میں؟ ازہی سے حکم. اگر اف کرنا حرمت تھا تو دشنام دینا بھی حرمت ہے. یہ ہماری بحث نہیں ہے. ہماری بحث ہے مفہوم مخالفت میں، مفہوم مخالف میں، کہ جہاں مفہوم مخالف ہو کس سے؟ منطوق سے. اگر منطوق میں ہے کہ اذا جاء زید فاکرمہ، منطوق میں وجوب اکرام زید، تو مفہوم میں کیا ہوگا؟ اذا لم یجی زید، اگر زید نہ آئے تو لم یجب اکرام، تو اس کا اکرام واجب نہیں ہے، یعنی عدم وجوب اکرام، عدم وجوب اکرام. مثبت اور منفی سے تعبیر کسی سے بھی تعبیر کر لیں، فرق نہیں پڑتا. منطوق جو مثبت ہے تو، اور اگر مثبت مفہوم جو نکلے گا وہ منفی تو یہ مخالف ہے. یہاں ممکن ہے عدم آ جائے، مسئلہ نہیں، یہاں وجوب آ جائے، یعنی وہ ہو گیا نا، یعنی مخالف ہو بس. مثبت سے مراد یہ نہیں ہے. ایک جگہ اکرام کرنا، ایک ہے نہ کرنا، تو یہ مخالف نہیں ہے. مخالف ہے نا، ایک جگہ اکرام ایک جگہ اکرام نہیں ہے. اب آپ اس کو کوئی بھی تعبیر دے دیں لیکن وہ خود تعبیر آپ کو گمراہ نہ کر دے، بعدوں کا تعبیر آپ کو ہٹا دے. جب ایک تعبیر موجود ہے تو اسی کو ہی استفادہ کریں. آپ ایک نئی تعبیر لائیں گے، آپ کا خود ذہن بھی مشوش ہوگا، سامنے والا بھی جو شفائی امتحان لے گا یا ویسے بھی کہے گا پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مثبت منفی. واضح ہے؟ واضح نہیں ہے. بس اس کو کیا کہ جب ایک جگہ وجوب اکرام ہے تو دوسری جگہ اس کا مخالف ہوگا. عدم اکرام. اقسام المفہوم ہے، ينقسم المفہوم الى مفہوم الموافقت و مفہوم المخالفت. مفہوم الموافقت ما کان الحکم فی المفہوم موافقا، کس چیز میں؟ فی السنخ میں، کس سے؟ للحکم الموجود فی المنطوق. مفہوم موافقت ما وہ مفہوم ہوتا ہے، کان الحکم فی المفہوم ہے، کہ جو حکم ہوتا ہے مفہوم میں وہ کیا ہے؟ کانا کی خبر ہے، موافقت رکھتا ہے کس میں؟ فی السنخ میں، سنخیت میں، حکم میں. جیسے آگا نے کہا کہ سلب اور نفی میں، یا ایجاب اور نفی میں، یا ہونے اور نہ ہونے میں، یا وجود اور عدم میں، کوئی بھی تعبیر استعمال کر لیں. موافقت رکھتا ہے فی السنخ میں، ہونے اور نہ ہونے میں، سنخیت میں موافقت رکھتا ہے. اگر وہ ایجاب ہے تو یہ ایجاب ہے، وہ نفی ہے تو یہ نفی ہے، وہ وجوب ہے تو یہ وجوب ہے، وہ حرمت ہے تو یہ حرمت ہے. پس مفہوم موافقت ما کان الحکم فی المفہوم موافقت فی السنخ، کس سے موافقت رکھتا ہے؟ سنخیت میں. سنخیت میں کس سے موافقت رکھتا ہے؟ للحکم میں، اس حکم سے، الموجود فی المنطوق، جو منطوق میں موجود ہے. واضح ہو گئے؟ للحکم متعلق ہو جائے گا کس سے؟
موافق سے. فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَنْطُوقِ الْوُجُوبَ مثلاً كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَفْهُومِ الْوُجُوبَ أيضاً. اگر وہاں وجوب ہے تو یہاں بھی وجوب ہے. اگر منطوق میں حکم وجود ہے تو مفہوم میں بھی حکم وجوب ہے. وَهَكَذَا اگر وہاں حرمت ہے تو یہاں حرمت ہے. كَدَلَالَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى جیسا کہ دلالت الاولویت اس اشارے کی مثال میں. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ والدین کو اف نہ کہو. یہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ علی متعلق دلالت. یہ دلالت کرتا ہے علی النہی عن الضرب والشتم للابوین. یہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ نہی پر. نہی کی گئی ہے اس حکم میں ضرب سے شتم میں، کس پر؟ للابوین، بطریق اولا دلالت کرتا ہے. وَالنَّحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ أَشَدُّ إِهَانَةً وَإِيلَامًا مِنَ التَّعْفِيفِ الْمُحَرَّمِ بِحُكْمِ الْآيَةِ. وَالنَّحْوِ ذَلِكَ کا اشارہ جا رہا ہے ضرب و شتم یا ضرب و شتم کی طرح اور دوسری چیزیں، والدین کو ہاتھ پیر باندھ دینا، پانی بند کر دینا، یہ ساری چیزیں. وَالنَّحْوِ ذَلِكَ مِمَّا وہ چیزیں وہ اشد جو شدید ہے، کس اعتبار سے؟ تمیز آ رہی ہے، احانت کے اعتبار سے. ایلامن درد لانا، والدین درد محسوس کر، ایلام کے اعتبار سے. کس سے شدید ہے؟ من بیان کر رہا ہے، کس سے شدید ہے؟ من تعفیف ہے، اف کرنے سے زیادہ شدید ہے. وہ اف کرنا جو کہ حرام تھا حکم آیت کے حساب سے، تو جو چیزیں اس سے شدید تر ہو جائے گی وہ بے طریق اولا حرام ہو جائے گی. لیکن اسے مفہوم نہیں کہتے. واضح؟ وقد یسمى هذا المفہوم فحوى الخطاب، اسے فحوى الخطاب بھی کہتے ہیں. ولا نزاع فی حجیت مفہوم الموافقت، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم وله تفصيل كلام يأتي في موضعه. اس میں کوئی جھگڑا نہیں اس کی حجیت کے بارے میں. بمعنى دلالة الأولوية، اولویت کی دلالت ہے. کس چیز پر اولویت رکھتی ہے؟ على تعدی الحکم، حکم تعدی کرے گا، حکم تجاوز کر جائے گا. فعل متعدی ہوتا ہے جو فاعل سے تجاوز کر جائے. یہ حکم کیا تھا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ میں حکم کیا تھا؟ حرمت. یہ حکم حرمت تعدی کر جائے گا، تجاوز کر جائے گا کس کی طرف؟ اِلَى ما سے کیا مراد ہے ہماری مثال میں؟ ماں کا مصداق کیا ہے؟ ضرب، شد، دشنام. یہ ماں تعدی کر جائے گا حکم الی ما ان چیزوں کی طرف ہوا اولا جو کہ اولویت رکھتے تھے کس میں؟ فی علت الحکم میں. علت حکم کیا تھا؟ توہین، احانت، ایلام، یہ سب. وَلَهُ تفصیل کلام، اور اس کلام کی تفصیل ہے جو آئے گی اپنے موضوع پر. اسی لیے اگر کوئی باب اولویت سے ثابت کرنا چاہتا ہے ایک چیز کو تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے. ایک تو اس کو علت نکالنی پڑے گی اس میں سے، اور دوسرا یہ ثابت کرنا پڑے گا جو چیز ہے یہ اولویت بھی رکھتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر یہ دو چیزیں ثابت کر لے گا تو اس کا مفہوم. مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ طالب علموں پر سختی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، سختی کرنی چاہیے، تو اس کی علت کیا ہے سختی کرنے کی؟ کہ طالب علم پڑھے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک شخص کہتا ہے ٹھیک ہے طالب علم پہ سختی کرنی چاہیے، میں اس کو گولی مار دیتا ہوں، تو یہ یہاں نہیں کہیں گے تو بے طریقے اولا گولی مارنا صحیح ہے. یہ یہاں نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ علت یہ تھی کہ پڑھے نا، کہ علت تھی کہ بیچارہ جان سے چلا جائے. بات ہو رہی ہے؟ یہ تو میں نے ایسی مثال دے دی آپ کو. ہاں، لیکن مثال صحیح ہے. مفہوم المخالفت ما کان الحکم فیہ، وہ مفہوم ہے کہ حکم، الحکم فیہ، جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ مخالفت رکھتا ہے کس سے؟ سنخیت میں مخالفت رکھتا ہے. کس سے؟ للحکم الموجود فی المنطوق. وَلَهُ مَوَارِدُ كَثِيرَةٌ وَقَعَ الْكَلَامُ فِيهَا نَذْكُرُهَا بِالتَّفْصِيلِ وَهِيَ سِتَّةٌ. اور اس کے کثیر موارد ہیں کہ کلام واقع ہوا ہے ان موارد میں کہ ہم تفصیل سے ذکر کریں گے، اور وہ 6 ہیں. مفہوم شرط، مفہوم الوصف، مفہوم الغایت، مفہوم الحصر، مفہوم العدد، مفہوم اللقب. ایک ایک کر کے اس پہ بحث ہوگی. پہلی بحث ہے مفہوم شرط پہ کہ ایک صفحہ اس کا ہو جائے گا شاید. ہو جائے گا.
صلوات پڑھیں. یہ جو 6 قسمیں ہیں اس کی ان سب پہ ایک ایک پہ بحث کریں گے. نہیں ہاں مخالف ہیں، ان سب پہ بحث کریں گے. پہلی بحث ہے مفہوم الشرط. مفہوم الشرط میں پہلی بحث ہماری یہ کی جا رہی ہے کہ مفہوم الشرط 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتی ہے کہ شرط کے جانے سے موضوع نہیں جاتا، موضوع باقی رہتا ہے تاکہ اس پر بحث کی جائے. دوسری ہے کہ شرط کے جانے سے موضوع بھی چلا جاتا ہے، اس پر بحث نہیں، سالبہ بے انتفاع موضوع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر شارح کہتا ہے کہ اذا بلغ الماء قرآن فلم ينجس بملاقات النجاست. اگر پانی کور تک پہنچ جائے تو وہ ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا. یہاں پر ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے یہاں پر؟ بلوغ الماء قرآن، یہ شرط ہے. پانی پہنچ جائے کس مقدار تک؟ کور کی مقدار تک، یہ شرط ہے. اگر یہ شرط پوری ہو گئی تو یہاں پر ایک جزا ہے. وہ جزا کیا ہے؟ لم ينجس، یہ نجس نہیں ہوگا بملاقات نجاست، نجاست سے ملاقات کرنے سے یہ نجس نہیں ہوگا، یہ شرط ہے. اور ایک موضوع ہے، اور وہ موضوع کیا ہے یہاں پر؟ احسن، خود پانی. خود پانی، یہ پانی ہے، ٹھیک ہے، یہ مقدار ہے، یہ پانی ہے. اگر یہ کور کی مقدار تک پہنچ جائے، یہ مقدار کور ہے، اگر یہ پانی کور کی مقدار تک پہنچ جائے گا تو نجس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس مقدار سے نیچے آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا، اگر بالفرض کا مفہوم ہو. بس اگر یہ شرط منتفی ہو جائے، شرط نہ ہو، ٹھیک ہے، بلوغ الماء قرآن یہ شرط نہ ہو، تو مفہوم یہ بحث کرتا ہے کہ اگر شرط منتفی ہو جائے تو آیا یہ جزا، سنخیت جزا اس موضوع پانی سے منتفی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو کہتے ہیں ہوگی وہ کہتے ہیں مفہوم ہے، جو کہتے ہیں نہیں ہوگی وہ کیا جواب دے گا؟ دیکھیں یوں جواب دے گا. یہاں فقہ میں یہ بحث ہے. شارح نے آپ سے کہا اگر پانی کور کی مقدار تک پہنچ جائے تو نجس نہیں ہوگا، رنگ بور ذائقہ تبدیل نہ ہو تو وہ ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوگا. فرض کریں آپ فقیہ ہیں، توضیح المسائل لکھ رہے ہیں، آپ سے کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ آغا صاحب اگر کور کی مقدار تک نہیں پہنچا تو کیا ہوگا؟ اگر آپ مفہوم کو نہیں مانتے نا جملہ شرطیہ تو آپ کہیں مجھے نہیں معلوم، شارح نے نہیں بتایا، شارح نے یہ نہیں بتایا، شارح نے صرف اتنا بتایا کہ کور کی مقدار تک پہنچ جائے گا تو نجس ہے. یہ نہیں بتایا کہ کور کی مقدار تک نہیں پہنچے گا تو کیا حکم، یہ نہیں بتایا. مفہوم کو نہیں مانتا. بس اس پہ آپ اصول عملیہ جاری کریں گے، اصول عملیہ جاری کریں گے کہ اصل یہ کہ پانی نجس کر دے گا، اصل یہ کہ پانی نجس کر دے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ حدیث آپ کو کچھ بھی نہیں بتائے گی. استصحاب جاری کر دیں. فرض کریں اس پہ بحث نہیں، ابھی کیا جاری کریں گے. استصحاب اس وقت جاری ہوتا ہے یہ آپ کا موضوع وہ آ گیا نا. چلیں ابھی ہماری اصول عملیہ پہ بحث نہیں ہے کہ الاصول دلیل حیث لا دلیل. لیکن یا دوسری مثال لے لیں اگر اس مثال میں مسئلہ ہو رہا ہے. مولا کہتے ہیں اذا جاءک زید، اذا جاء زید، زید اگر آپ کے پاس آ گیا، فاکرمہ تو اس کا اکرام کرو. بس یہاں پر ایک مثال میں کیا ہے؟ شرط ہے. شرط کیا ہے؟ مجیء زید شرط ہے، ٹھیک ہے. جزا کیا ہے؟ وجوب اکرام، وجوب اکرام جزا ہے. موضوع کیا ہے؟ خود زید موضوع ہے، خود زید. مفہوم میں بحث ہی ہوتی ہے کہ اگر شرط متحقق نہ ہو، شرط منتفی ہو جائے یعنی زید نہ آئے تو آیا یہ جو جزا ہے یہ منتفی ہو جائے گی اس موضوع زید سے یا منتفی نہیں ہوگی؟ یہ ہماری بحث ہے. اگر جو شخص کہتا ہے کہ مفہوم نہیں ہوتا تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ اگر زید نہ آئے تو میں کیا کروں، تو کہے گا مجھے نہیں پتہ کیا کروں. ہاں یہ بات تو طے ہے کہ وہ اکرام جو زید کے آنے کی وجہ سے تھا، مثال کے طور پہ دروازہ کھولنا، اس کے لیے بریانی بنانا، اس کے لیے روح افزا بنانا، چائے بنانا، صوفے پر بٹھانا، ہاتھ چومنا اس کے، یہ اکرام نہیں ہوگا اب زید کا. کیوں؟ کیونکہ زید نہیں آیا. یہ تو بات طے ہے، یہ تو خود ایک جملہ کہہ رہا ہے.
انما الکلام یہ ہے کہ آیا نوع حکم تمام اکرام زید پر سے ساکت ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ کہے گا مجھے نہیں معلوم. لیکن جو شخص مفہوم کا قائل ہوگا وہ یہ کہے گا اگر شرط متحقق نہیں ہوئی، زید نہیں آیا، تو پھر وجوب اکرام کی جتنے بھی حصے ہو سکتے تھے، جتنی بھی وجوہات اکرام کی نکل سکتی تھی، چاہے استاد ہونے کی وجہ سے، چاہے ہمسایہ ہونے کی وجہ سے، چاہے عالم ہونے کی وجہ سے، چاہے سید ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ آ گیا نا ہمسایہ پڑوسی وہی تو ہوتا ہے، تو یہ ساری وجوہات زید سے کیا ہو جائے گی؟ منتفی ہو جائے گی. وہ حکم کرے گا آپ کو. جس طرح وہ توضیح المسائل میں لکھے گا اگر زید آیا تو اس کا اکرام واجب ہے، اسی طرح لکھے گا اگر زید نہیں آیا تو پھر کسی بھی وجہ سے اس کا اکرام نہیں کرنا، چاہے وہ فقیہ کیوں نہ بن جائے، اس کا اکرام نہیں کرنا آپ کو. یہ ہے مفہوم. واضح ہوئی بات. لیکن بعض ہمارے پاس شرطیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جانے سے موضوع بھی چلے جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یوں ہے جملہ شرطیہ، فَإِذَا رُزِقْتَ الْوَلَدَ فَاخْتِنْهُ. اگر شار پروردگار اگر آپ کو رزق ولد عطا ہو، اگر بیٹے کا رزق آپ کو عطا ہو تو آپ اس کی ختنہ کرواؤ. بس یہاں پہ شرط کیا ہے؟ رزق ولد، بیٹے کی ولادت. احسن، رزق ولد بیٹے کی ولادت شرط ہے. جزا کیا ہے؟ وجوب ختنہ یا طلب ختنہ، اگر وجوب کو نہ بھی مانے تو طلب ختنہ. اور موضوع کیا ہے؟ ولد. لیکن یہاں پر جملہ شرطیہ اس قسم کا ہے کہ اگر رزق ولد نہیں ہے تو دیکھیے ولد بھی نہیں ہے نا، دیکھیے ولد بھی نہیں ہے. جب ولد ہی نہیں ہے تو یہ بحث ہی نہیں آئے گی کہ آیا وجوب ختنہ منتفی ہو چکی ہے کس سے؟ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی موضوع ہی نہیں ہے، بیٹا ہی نہیں، کوئی شرط کے جانے سے موضوع بھی چلا گیا. اس کو کہتے ہیں شرط مسوق للموضوع. شرط موضوع کو کھینچ کر لاتی ہے، شرط جاتی ہے تو موضوع بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے. اس مثالوں میں مفہوم کی بحث ہی نہیں ہوتی. ہر ان جملات میں، جملہ شرطیہ میں کہ شرط کے جانے سے موضوع بھی چلا جاتا ہے، اس میں ہماری بحث نہیں ہے کہ آیا مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. کیوں بحث نہیں؟ کیونکہ موضوع ہی نہیں بچا پلیٹ میں، موضوع ہی نہیں بچا کہ جس سے بحث کی جائے کہ آیا اس موضوع سے سنخیت حکم منتفی ہوگی یا منتفی نہیں ہوگی. کوئی چیز ہی نہیں بچی، خالی ہے. سالبہ بے انتفاع موضوع ہے. تو وہ زید کا نہ آنا اس میں بھی تو مطلب نہیں آ رہا ہے. اس میں زید کے نہ آنے سے زید باقی ہے، خود زید باقی ہے. زید تو باقی ہے، ایک شخص زید تو باقی ہے، بھلے نہ ہے لیکن خود زید تو ہے. بیٹا ہی نہیں نا، رزق ولد ہی نہیں ہوا، رزق ولد ہی نہیں ہوا، ولد ہی نہیں. یا مثال کے طور پہ میں یوں ایک اور مثال دے دوں کہ اگر آپ کو مال ملے، ٹھیک ہے، تو صدقہ کریں. شرط کیا ہے؟ مال ملنے کی، یعنی آنا، مال کا آنا، ٹھیک ہے، مال کا آنا. جزا کیا ہے؟ وجوب صدقہ یا طلب صدقہ. اور وہ کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ خود مال. مال نہیں ملا تو اب شرط اگر گئی تو دیکھیں مال ہی نہیں. جب مال ہی نہیں ہے تو کیا بحث کریں کہ آئے اس سے صدقہ دینا نہیں ہے. کوئی چیز ہی نہیں بچی پلیٹ میں، کچھ ہے ہی نہیں، موضوع ہی نہیں، خالی ہو گیا. خالی چیز سے تو حکم کے لیے ضروری ہے موضوع ہونا. آپ حکم کو منتفی کرنا چاہیں گے تو کس چیز سے منتفی کرنا چاہیں گے حکم کو؟ موضوع ہی نہیں بچا آپ کا. واضح؟ بحث بہت آسان ہے، یعنی ایک کلک کی دیر ہے صرف. بحث بہت آسان ہے. جب موضوع ہی تمام شد تو حکم منتفی ہو نہیں ہو، یہ بحث ہی تمام شد. اس میں سے عبارت دیکھیں، لا شک فی ان الجملۃ الشرطیۃ یدل منطوقها بالوضع على تعلیق التالیفیہ علی المقدم الواقع موقع الفرد و تقدیر. یہاں کے جملہ ختم ہو رہا ہے. وہی علی النحوین، اور اس کی دو قسمیں. اس میں شک نہیں ہے. یہ جو ایک لائن بتا رہے ہیں ہماری بحث کا اس سے تعلق نہیں ہے، یہ لائن بعد میں آئے گی. اس میں شک نہیں کہ جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے منطوق جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے بالوصف، کس پر؟ علی تعلیق تعلیق یعنی جزا، جواب معلق ہوتا ہے، جواب متوقف ہوتا ہے، جواب متفرع ہوتا ہے، جواب
لٹکا ہوا ہوتا ہے کس پر؟ فیہا اس جملہ شرطیہ میں کس میں لٹکا ہوا ہوتا ہے؟ علی المقدم اس شرط پر کہ اگر زید آئے گا تو اکرام کرنا ہے. بس اکرام لٹکا ہوا ہے, متوقف ہے, متفرع ہے, مترتب ہے, معلق ہے کس پر؟ زید کے آنے پر, شرط پر. واضح ہیں یا واضح نہیں ہے؟ بھائی تو بالکل سیدھی سیدھی بات ہے نا. جملہ شرطیہ میں جو جزا ہے وہ شرط پر متوقف ہے کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ اس پر متوقف ہے, اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا. تو آسان سی بات ہے. الواقع موقع الفرض و تقدیر, تعلی کی تعلی وہ تعلی کے جو معلق ہوتی ہے کس پر؟ الواقع کہ یہ واقع ہوتی ہے موقع الفرض و تقدیر, یعنی اگر بالفرض یہ ہوئی, شرط متحقق ہوئی تو جزا بھی متحقق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ جی الواقعہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ الواقعہ یہ وہ واقع ہو رہا ہے, مفعول فی واقع ہو رہا ہے. واقع میں موقع یہ بھی بعد میں اس سے بدل واقع ہو رہا ہے. صفت نہیں بنا سکتے مقدم کے لیے؟ نہیں, صفت بظاہر نہیں بنی ہے. پھر بھی میں دیکھ لوں گا, بظاہر نہیں بنی. وہی علی نحوین, موقع کو مفعول مطلق بنا سکتے؟ مفعول مطلق نوعی, مفعول مطلق نوعی بنا لیں, پھر اس سے وہ لیں. ہاں بنا سکتے ہیں, بظاہر کوئی مسئلہ نہیں. وہی علی نحوین, یہ دو قسم پر ہے. پہلی قسم یہ ہے ان تکون مسوقۃ لبیان موضوع الحکم. ان تکون کا ہیا کیا جائے گا؟ جملہ شرطیہ. احسن, کہ جملہ شرطیہ مسوقتاً, میں اپنے آپ کو احسن کر رہا ہوں, جملہ شرطیہ مسوقتاً جملہ شرط کو لایا گیا ہے. مسوقتاً یعنی سائق ہے. عرب میں جب ریوڑ چلتے تھے نا, ریوڑ یہ جو جانور ہوتے تھے اس کو چرانے لے جاتے تھے, تو ایک قائد ہوتا تھا, ایک سائق ہوتا تھا. قائد وہ ہوتا تھا جو آگے رستہ بتاتا تھا کہ بھائی اب مجھے کہاں جانا ہے, کہاں سے جاؤں گا تو بہتر رہے گا, غذا مل جائے گی جانوروں کو, چور نہیں ہوں گے. یہ قائد کا کام ہوتا تھا. سائق ہوتا تھا جو سب سے پیچھے ڈنڈی لے کر چلتا تھا کہ کوئی ریوڑ, کوئی جانور آگے پیچھے نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ہم صرف جو ہے نا قوم میں جتنی قائد کی ضرورت ہوتی ہے اتنی سائق کی بھی ضرورت ہوتی ہے. قائد صرف رہنمائی کرتا ہے کہ بھائی اب قوم کو, سائق کسی کو نکلنے نہیں دیتا اور وہ سب کو کہتا ہے کہ اس قائد کے پیچھے چلو. تو یہ مسوقتاً یہیں سے ان تکون مسوقتاً کہ جملہ شرطیہ پیچھے سے ہنکارا ہے یوں, کس کو؟ لبیان موضوع الحکم, حکم کے جو موضوع ہے نا اس کو اپنے ساتھ یوں لا رہا ہے کہ اگر یہ جائے گا تو حکم بھی, موضوع بھی چلا جائے گا. ان تکون مسوقتاً لبیان موضوع الحکم, حکم کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے جملہ شرطیہ کو لایا گیا ہے. ای ان المقدمہ ہوا نفس موضوع الحکم, جو مقدم ہے یعنی مقدم یعنی شرط, جو شرط ہے وہ خود موضوع حکم ہے. شرط جائے گی تو موضوع حکم بھی چلا جائے گا. حیث تعلیلیہ ہے, مکان کے لیے آتا ہے. حیث یکون الحکم فی التعلی منوطا بالشرط فی المقدم علی وجہ لا یعقل فرض الحکم بدونہ نحو قولہم. حیث اس جگہ پر کہ یکون الحکم فی التعلی, تعلی یعنی جزا, جزا میں جو حکم آیا ہے وہ منوط ہے یعنی مشروط ہے, کس کے ساتھ؟ بالشرط, وہ شرط جو مقدم میں آئی ہے, علی وجہ اس طریقے سے مشروط ہے, لا یعقل فرض الحکم کہ حکم کو فرض کرنا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا بدون ہی, اس شرط کے بغیر. واضح ہے نہ وہ قولہم ان رزقت ولدا فاختنہ, اگر آپ کو رزق ولد عطا ہو تو اس کی ختنہ کرواؤ. فإنہ, تو شان یہ ہے اس مثال میں, الف لام ذکری, لا یعقل فرض ختان الولد, یہ حکم کو فرض ہی نہیں کیا جا سکتا, لا یعقل فرض ختان الولد الا بعد فرض وجود ہی, مگر یہ کہ وجود ولد کے بعد فرض کیا جائے. اور وجود ولد اس وقت ہوگا جب شرط ہو, اگر شرط گئی تو
ولد بھی گیا. جب ولد بھی چلا گیا تو حکم فرض نہیں ہو سکتا. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا کہ تم اپنی کنیزوں کو مجبور نہ کرو زنا پر اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہو. تو اس کا مفہوم ان اردنا تحسنًا کا مفہوم یہ نکلے گا, اگر مفہوم اول تو مفہوم نہیں نکلے گا کہ اگر وہ پاک دامنی نہیں چاہتی, کیا شرط کیا ہے؟ اگر وہ پاک دامنی چاہے, اگر وہ پاک دامنی چاہے تو مجبور نہ کرو. پس اگر وہ پاک دامنی نہ چاہے تو مجبور کرو. مجبور اگر وہ خود پاک دامنی نہیں چاہ رہی تو مجبور کرنا معنی نہیں ادا ہے. اگر وہ خود ہی نہیں چاہ رہی, مجبور تو اس وقت کرتا ہے جب وہ خود نہ چاہ رہی ہو تو آپ اس کو چاہنے پر مجبور کریں. جب وہ خود نہیں چاہ رہی تو کس چیز پر مجبور کریں گے آپ اس کو؟ تو یہاں کا بھی مفہوم نہیں نکلے گا. سالبہ بانتفاع موضوع. فَإِنَّهُ لَا يُعْقَلُ فَرْضُ الْإِكْرَاءِ اصلاً اکراہ اور مجبوری کو فرض نہیں کیا جا سکتا علی البغاء اس زنا پر الا بعد فرض ارادت تحسن, مگر یہ کہ وہ خود پاک دامنی چاہے تو اس کو مجبور نہ کرو زنا پر. لیکن اگر وہ خود زنا چاہے تو کس چیز پہ مجبور کرو گے؟ وہ تو خود چاہ رہی ہے, مجبور صدق نہیں آئے گا یہاں پر, وہ تو خود چاہ رہی ہے. من قبل الفتیات اس کنیزوں کی بنسبت. وقد اتفق الاصولیون علی انہ لا مفہوم لهذا النحو من جملۃ شرطیہ, اس طرح کے جملہ شرطیہ میں مفہوم نہیں ہے. لأن انتفاع الشرط معناہ, کیونکہ جب شرط منتفی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے انتفاع موضوع الحکم, اس کے ساتھ موضوع حکم بھی چلا جاتا ہے. فلا معنی للحکم بانتفاع تالی علی تقدیر انتفاع المقدم, بس کوئی معنی نہیں رکھتا جب موضوع ہی چلا جاتا ہے تو کوئی معنی نہیں رکھتا حکم میں کہ انتفاع تعلی جزا منتفی ہو جائے گی. کس فرض پر؟ انتفاع المقدم, شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ. الا علی نحو سالبہ بانتفاع موضوع, مگر بنحو سالبہ بانتفاع موضوع. جیسے آپ کہتے ہیں کہ پدر حضرت عیسیٰ غزہ نہ خورد, حضرت عیسیٰ کے والد نہ سوتے تھے, حضرت عیسیٰ کے والد وہ تھے ہی نہیں, جب تھے ہی نہیں تو ساری چیزیں ان سے آپ سلب کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سالبہ بانتفاع موضوع. ایک موضوع ہی نہیں, جب موضوع ہی نہیں تو چیزیں اس سے آپ سلب کرتے رہے, کوئی بحث ہی نہیں اس میں. اس کا بھی موضوع ختم ہو جائے گا. جب بیٹا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ کو ختنہ بھی نہیں کروانی, آپ کو اس کو دودھ بھی نہیں پلانا, اس کو کچھ اس کی کچھ بھی نہیں کرنا, ہے ہی نہیں نا. تو جب ہے ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس کا, تو اس کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. تو ویسے آپ کہتے ہیں ہاں جب بچہ ہی نہیں تو مجھے عقیقہ بھی نہیں کرنا, بال بھی نہیں کرنا, تو یہ کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے کوئی بحث نتیجہ نہیں ہے کیونکہ موضوع ہی نہیں ہے. واضح ہے بات. الا بعد فرض, کہاں گئی بات؟ فلا معنی للحکم بانتفاع, یہ ہو گیا نا. ولا حکم حینئذ بالانتفاع, پس انتفاع کے حکم کو اس موقع پر کوئی معنی نہیں ہے. بل ہوا انتفاع الحکم ہے, بلکہ موضوع چلا گیا تو حکم ہے ہی نہیں, حکم منتفی ہو گیا, ساری چیزیں اس سے منتفی ہو گئی. جب بیٹا ہی نہیں ملا تو ختنہ کس چیز کی, جب بیٹا ہی نہیں ملا عقیقہ کس چیز کا, جب بیٹا ہی نہیں ملا تو پھر کس چیز کا, کس کے لیے بقول آگا کہ پیمپر لائیں گے, کس کے لیے کپڑے لائیں گے, کس کے لیے کیا, کچھ ہے ہی نہیں. ہاں تو اس سے بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. جب مفہوم ہی چلا گیا تو اب کیا بحث کریں گے؟ کوئی بحث کرنے کا فائدہ نہیں, یعنی کوئی لا حاصل بحث ہے. ایک چیز کا موضوع ہی نہیں تو اس سے جو چیزوں کو آپ سلب کرنا ہے آپ سلب کرتے رہیں. سالبہ بانتفاع موضوع, بس آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے والد کھانا نہیں کھاتے تھے, حضرت عیسیٰ کے والد یہ نہیں تھے, حضرت عیسیٰ کے والد ہی نہیں تھے ان کے. فلا مفہوم للشرطیۃ فی المثالین, ان دونوں مثالوں میں مفہوم شرط نہیں ہے. فلا یقال, یوں نہیں کہا جائے گا ان لم ترزق ولدا فلا تختنہ, اگر تمہیں بچہ عطا نہیں ہوا تو اس کا ختنہ نہیں کروا. تو واضح سی بات ہے جب بچہ ہی عطا نہیں ہوا تو اب کیا بحث کرنا, یعنی کوئی حکم نہیں آئے گا اشارے کا, حکم لغو ہے یہاں پر. ولا یقال ان لم یردن تحسنا فاکرہن علی البغاء, اگر وہ نہیں چاہتی پاک دامنی کو تو انہیں اکراہ کرو بغاء پر, معنی نہ دار. دوسرا ان لا تکون مسوقۃ لبیان الموضوع, جملہ شرطیہ کو نہیں لایا گیا ہے موضوع کے بیان کرنے کے لیے, بلکہ شرط کے جانے سے موضوع اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. حیث یکون الحکم فی تعلیم منوطا بشرط علی وجہ یمکن فرض الحکم بدونہ, کہ حیث تعلیلیہ ہے اس جگہ پر کہ حکم
تعلی میں جو ہے جزا میں وہ مشروط شرط کے ساتھ اس طریقے سے کہ اس حکم کو فرض کیا جا سکتا ہے اس شرط کے بغیر بھی. یعنی مجیء زید نہ بھی ہو تب بھی زید پر حکم فرض ہو سکتا ہے کہ زید کا اکرام ہو یا اکرام نہ ہو. لیکن اگر ولد نہ ہو تو یہ فرض نہیں ہو سکتا کہ اس کو ختنہ کروانی ہے یا نہیں کروانی، اصل حکم بھی چلا جائے گا. جیسے کہ ان احسن صدیقوں کا، اگر آپ کا دوست آپ سے اچھائی کرتا ہے فاحسن الیہ، تو آپ بھی اس سے اچھائی کرو. تو یہاں پر بحث ہوگی کہ اگر فرض کریں دوست نے اچھائی نہیں کی تو اب مجھے اچھائی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، بحث ہو سکتی ہے کیونکہ موضوع باقی ہے، دوست باقی ہے. احسان اس کا نہیں ہے لیکن خود دوست باقی ہے، احسان دوست نہیں ہے لیکن خود دوست باقی ہے. فَإِنَّ فَرْضَ الْإِحْسَانِ إِلَى الصِّدِيقِ، احسان کا فرض کرنا دوست پر لا يتوقف عقلاً على فرض صدور الاحسان منه، یہ موقف نہیں عقلاً کہ وہ بھی مجھ پر احسان کرے گا تو اس پر احسان ہو سکتا ہے. نہ، اس پر احسان ہو سکتا ہے چاہے وہ مجھ پر احسان کرے چاہے وہ مجھ پر احسان نہ کرے. بس یہاں پر یہ حکم احسن الیہ آ سکتا ہے بغیر یہ کہ آپ کا دوست آپ پر احسان نہ کرے. تو یہاں پر بحث ہوگی کہ یہ حکم منتفی ہوگا اس سے یا منتفی نہیں ہوگا. واضح؟ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الْإِحْسَانُ إِلَيْهِ أَحْسَنَ أَوْ لَمْ يُحْسَنْ، بس ممکن ہے دوست پر احسان کرنا، چاہے احسان کیا جائے چاہے احسان نہ کیا جائے. وَهَذَا النَّحْوُ الثَّانِي مِنَ الشَّرْطِيَّةِ هُوَ مَحْلُ النِّزَاعِ فِي مَسْأَلَتِنَا، یہ ہمارے مسئلے میں محل نزاع ہے. وَمَرْجِعُهُ، اس نزاع کا جھگڑا رجوع کرتا ہے إِلَى النِّزَاعِ فِي دَلَالَةِ الشَّرْطِيَّةِ عَلَى انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط، اس چیز پر کہ اگر شرط منتفی ہو گئی، شرط چلی گئی تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. لیکن کون سا حکم؟ نوع حکم، نہ کہ شخص حکم. شخص حکم تو منتفی ہو جائے گا، نوع حکم کی بات ہو رہی. بمعنی انه هل يستكشف من تبع التعلیق علی الشرط. دیکھیں آغا صاحب، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے جملہ شرطیہ میں کہ یہ جو جزا ہے یہ معلق شرط پر، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے کہ اگر شرط نہیں ہوئی تو جزا نہیں ہوگی، خود بخود نہیں ہوگی. زید نہیں آیا تو اکرام زید نہیں کرنا، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. لیکن بحث یہ ہے کہ آیا جزا اور شرط میں تعلیق کا ایسا رشتہ ہے کہ اگر یہ شرط نہیں ہے تو دی گئی اس جزا کی نوع جزا نہیں ہے. یعنی جتنے بھی طریقے ہو سکتے تھے اکرام کے، اب کوئی اکرام زید پر سے نہیں کرنا. آیا اس طریقے سے ان کے درمیان تعلیق کا رشتہ ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے ہاں اس طریقے سے تو وہ مفہوم کا قائل ہے، لیکن کوئی کہتا ہے نا تعلیق کا رشتہ ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہے کہ اس کے جانے سے نوع حکم چلے رہے گا، فقط شخص سے حکم جائے گا. تو وہ تعلیق کو دونوں مانتے ہیں، لیکن تعلیق شدت و ضعف میں اختلاف ہے. جو شدت تعلیق کو مانتے ہیں وہ مفہوم کا قائل ہے، جو ضعف تعلیق کو مانتے ہیں وہ مفہوم کا قائل نہیں، صرف شخص سے حکم کا قائل ہے. شخص سے حکم میں تو بحث نہیں ہے، جب زید آیا ہی نہیں تو دروازہ کس کے لیے کھولیں گے آپ؟ بمعنی انه هل يستكشف من تبع التعلیق، تعلیق کی طبیعت پہ بحث ہے. طبع تعلیق علی الشرط کہ تعلیق جو طبع تعلیق علی الشرط کہ جو جزا شرط پر معلق ہے، اس سے کشف ہوتا ہے. کیا کشف ہوتا ہے؟ انتفاء نوع الحکم المعلق. آیا نوع حکم، نہ شخص حکم، نوع حکم معلق ہے. کل وجوب مثلا علی تقدیر انتفاء شرط، اگر شرط منتفی ہو جائے گی تو نوع حکم منتفی ہو جائے گا یا فقط شخص حکم منتفی ہوگا؟ یہ بحث ہے. واضح ہوگی بات؟ وإنما قلنا نوع الحكم لأن الشخص كل حكم في القضية الشرطية أو غير قضية الشرطية ينتفي بانتفاع موضوعه، کیونکہ شخص حکم تو ہمیشہ منتفی ہو جائے گا. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اکرم، آپ اکرام کرو، یا میں آپ سے کہتا ہوں آپ شہریہ دے دو پاکستانی طالب علم کو، ٹھیک ہے؟ کہ اگر ایک پاکستانی طالب علم نہیں ملا تو ظاہر سی بات ہے آپ شہریہ نہیں دیں گے. یا میں آپ سے کہتا ہوں کہ اکرام، میں آپ سے کہتا ہوں سہم سعادت دے دو ایک سید فقیر کو، آپ کو ایک فقیر سید نہیں ملا تو ظاہر آپ سہم سعادت نہیں دیں گے. شخص حکم تو ہمیشہ منتفی ہوگا، بات ہے نوع حکم کے منتفی ہونے کی کہ آیا اب سید کو کسی بھی اعتبار سے کچھ نہیں دینا. مثال کے طور پہ اکرم الفقیر العادل، یہ ہے جملہ وصفیہ. ابھی تک جملہ شرط، یہ جملہ وصفیہ، تھوڑا سا ذہن چینج ہو، اس کے بعد والی بحث ہے. فقیر عادل کا اکرام کرو، اگر فقیر عادل مل گیا فبیا اکرام کرو. اگر ایک فقیر ملا عادل نہیں ملا
تو وہ اکرام جو عادل ہونے کی وجہ سے فقیر کا کرنا تھا وہ اکرام تو نہیں کرنا اب، لیکن کیا تمام اکرام نہیں کرنے؟ اب اس فقیر کا اس وجہ سے کہ سید ہے، اب اس فقیر کا اس وجہ سے کہ عالم ہے، اب اس فقیر کا اس وجہ سے کہ پڑوسی ہے، آیا اب کلن اکرام نہیں کرنا؟ آپ کہیں گے نا یہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کوئی دوسری دلیل آ جائے کہہ دے کہ فقیر ہے عالم کا اکرام کرو تو کرنا پڑے گا، تو اس کا مطلب یہ شخص مفہوم کا قائل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے دیکھیے اگر فقیر عادل نہیں ہے تو پھر سنخیت حکم اس سے ہٹ گیا تو وہ مفہوم کا قائل ہے، سارے قسم کے اکرام ہٹ گئے، اب قیامت تک اس پہ اکرام نہیں آ سکتا، کوئی دوسری دلیل نہیں آ سکتی اس پہ اکرام کی۔ پر اس کا مطلب موصوف اور صفت میں ایسا تعلق ہے کہ اگر یہ صفت نہیں ہے تو اس موصوف سے سنخیت اور نوع اکرام ہٹ گیا۔ اسی طرح جملہ شرطیہ میں جزا شرط سے ایسا تعلق رکھتی ہے کہ اگر یہ شرط نہیں ہے تو نوع جزا ہٹ جائے گی، نوع جزا منتفی ہو جائے گی۔ ایسا تعلق ہے ان جملات میں یا ایسا تعلق نہیں ہے؟ ان جملات کا ظہور کیا نکلتا ہے یہ ہماری بحث ہے آغا صاحب، واضح ہوگی۔ ينتفي بانتفاع موضوعه او احد قيود الموضوع قطعا سواء كان للقضية مفهوم او لم يكن، چاہے قضیے کا مفہوم ہو چاہے مفہوم نہ ہو، لیکن شخص سے حکم تو ہمیشہ منتفی ہو جاتا ہے، اس میں تو بحث نہیں ہے۔ وفي مفہوم شرطیت قولان اقواهما انها تدل على الانتفاع عند الانتفاع، اقوا قول یہ ہے کہ جملہ شرطیہ مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی